اور اسی بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روزے رکھنا کس قدر اہم ہے اللہ کے نزدیک، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی تھے لوگوں پر فرض اور اب تم پر بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا بات آ رہی ہے؟ گنے چنے دن ہیں، بس تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا پھر سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی اس کی گنتی کو پورا کرے، یعنی کہ دوسرے دنوں میں پھر وہ اس روزوں کی قضا دے دے۔ اور پھر وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے نیکی کرے گا بس اس کے لیے تو خیر ہے، یعنی کہ خیرات کے کام ہیں۔ وہ ان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اچھا جی، اس میں یہ جو آیت ہے یطیقونہ فدیۃ، اس میں دو رائے ہیں، ذرا میں آپ کو آگے رکھ دیتی ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ، اور امام بخاری نے بھی اسی بات کو پسند کیا ہے کہ جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی، یعنی کہ اس کے اب وہ کیور ہونے کا کوئی امید نہیں ہے، وہ روزہ رکھنے میں مگر مشقت محسوس کر رہا ہے تو وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک شخص بیماری کی وجہ سے اس کو آگے تندرستی کے اس کے چانسز نہیں ہیں تو وہ پھر، اور وہ روزہ رکھنے میں دقت محسوس کرا تو وہ ایک مسکین کا کھانا دے دے۔ لیکن جمہور مفسرین، جو دوسرے مفسرین ہیں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ طاقت رکھتے ہیں، کہ جس کا مطلب ہے ابتدائی اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دی گئی تھی۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو طاقت رکھتے تھے اور انہیں اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں عادت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، تو ان کو سہولت دی گئی کہ اگر روزہ نہ رکھیں تو پھر اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دو۔ لیکن بعد میں فمن شاہد منکم، یعنی کہ تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے تو روزہ رکھے۔ پھر اس آیت کو، یعنی کہ جو پچھلی آیت ہے نا یطیقون، اس کو منسوخ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اسے دوسری آیت کے بدلے منسوخ کر دیا گیا۔ اور پھر کہا گیا کہ ہر صاحب طاقت جو ہے نا، جس کے جو طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے۔ تاہم پھر بھی زیادہ بوڑھے یا دائمی مریض کے لیے ابھی بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ سن لیجئے کون کون سے لوگ آ رہے ہیں اس میں، جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں، جو دائمی مریض ہیں کہ اب دوبارہ ان کے کیور ہونے کا کوئی ان کے چانسز نہیں ہیں، پھر پریگننٹ عورتیں جو ہیں، حاملہ، پھر دودھ پلانے والی عورتیں، اگر وہ مشقت محسوس کریں، اگر ان کو مطلب تکلیف ہو اس سے، یا ان کے مرض کے بڑھنے کا بھی ہو چانسز ہوں، تو وہ کیا کریں کہ اس سے وہ روزہ نہ رکھیں اور پھر ان کی بعد میں قضا دے دیں۔ پھر فمن تطوع کی بات پہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ جو خوشی سے ایک مسکین کی بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو یہ بھی اس کے لیے بڑا زیادہ اچھا ہے، بڑا بہتر ہے۔ یعنی کہ ایک کا تو ہے ہی، فرض ہے، لیکن اگر کوئی خود سے کچھ زیادہ دیتا ہے تو یہ تو نیکی کے کام ہے۔ اگلی آیت ہے جی کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور فرق کرنے والی، یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ بس تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور پھر اگر وہ مریض ہو، وہ پھر وہ اسی بات کی ریپیٹیشن تھوڑی سی ہوئی ہے کہ اور سفر پہ ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے مہینوں میں اس کی گنتی کو، قضا کو پورا کرے۔ اور اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور نہیں وہ چاہتا تنگی۔ اور پھر اپنی وَلِتُکْمِلُوا العِدَّۃَ، اور یعنی کہ اپنے جو رمضان کے روزوں کی جو تعداد ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اللہ کا ذکر کیا جائے، تکبروا، یعنی کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اچھا جی، یہاں پہ میں تھوڑی سی بات بتا دوں رمضان کے حوالے سے کہ رمضان میں نزول قرآن کا مطلب، یعنی کہ قرآن کریم نازل ہوا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان میں دنیا، یعنی کہ دنیا کے آسمان پر اتار دیا گیا، وہاں یہ بیت العزا میں رکھ دیا گیا، وہاں سے حسب عادت 23 سالوں تک اترتا رہا۔ ٹھیک ہے جی، ابن کثیر نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر میں یا لیلہ مبارکہ میں اترا، یہ سب کہنا ٹھیک ہے، سب کہنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آیا تو وہ لیکن پورے مہینے، رمضان کے مہینے میں ایک دم سے تو نہیں آ گیا نا، نازل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ 23 سال کی مدت میں ہوا ہے نا۔ لیکن بات یہ کہ اس سے ایک رات، شب قدر کی رات میں اس کو اتار کے دنیا کے آسمان پر لایا گیا، اور پھر وہاں اسے بیت العزا میں رکھ دیا گیا۔ پھر اگلی بات آتی ہے کہ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا اگر یہ چیزیں ساری دیکھیں تو اس میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے ان کا۔
قرآن اور رمضان کا۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل سے قرآن کا دورہ کیا کرتے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے رمضان میں جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا، اور رمضان کی 3 راتوں 23، 25 اور 27 میں آپ نے صحابہ کو باجماعت قیام اللیل بھی کروایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو ان چیزوں کے بارے میں دے دی۔ اور یہ تراویح کتنی تھی؟ یہ 8 رکعات تھی، مع وتر 11، یعنی کہ 8 رکعات نفل تھے، 3 وتر ہو گئے، ٹوٹل 11 رکعات ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت شدہ حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، یعنی کہ یہ اوتھنٹک حدیث ہے یہ۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو فإنی قریب، تو میں تو بڑے قریب ہوں ان کے، اور میں جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، تو پس وہ بھی میری بات مانے اور مجھ پہ ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو۔ دیکھیں یہ آیت رمضان کی فوراً بعد کیوں آئی؟ اس کا کوئی آپس میں ربط ہے نا، کوئی جوڑ ہے نا، یہ تدبر کرنے کی بات ہے۔ یعنی کہ رمضان المبارک کے احکام جو ہیں، یہ سارے احکامات ہیں جو اور واجبات ہیں، ان کی ادا کرنے، رمضان کی دعا، رمضان میں دعا کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں دو جو اوقات ہیں، جو ٹائمنگز ہیں، ایک سحری کے وقت کی اور ایک جو افطار کے وقت کی، سبحان اللہ یہ بیسٹ ٹائم ہے، بہترین ٹائم ہے کہ جس ٹائم ان 2 اوقات میں اگر جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ رد نہیں فرماتے۔ لیکن دیکھیں سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ میں بڑے قریب ہوں انسانوں کے، یعنی کہ انسانوں کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے کہیں دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وسیلہ مانگنے کے لیے کہ فلاں کے توسط سے یا اس کے ذریعے سے ہمیں ایسا، ڈائریکٹ اللہ کو پکاریے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 16 بڑی خوبصورت بات بتاتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور میں جانتا ہوں، نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے نفس کے اندر کیا وسوسے، کیا نفس اس کا وسوسے کرتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شارخ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان کے اتنے قریب ہے، اس کو پکاریے، اپنے رب کو پکاریے، ہمیں اپنے رب سے دوستی کرنی ہے، اس کی محبت مانگنی ہے۔ وہ شرائط بھی یہاں پہ آ گئی کہ اللہ نے کہا مجھے پکارو، لیکن دیکھو 2 چیزیں ضرور کرو۔ وہ کیا؟ کہ ایک میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں قرآن کریم میں جو کچھ ہے، جو ہدایت ہے، اور مجھ پہ پھر ایمان بھی رکھو، یعنی کہ ایمان ہی ساری بات ہے۔ یعنی کہ جیسے سورہ فصلت میں آتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دیکھیں ایک تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ رب ہے، ہاں یہ تو رب کی ذات ہی کام کر رہی ہے، لیکن پھر اس پہ ایمان کو ٹھکائے رکھنا، اس پہ استقلال، اسٹیڈ فاسٹ رہنا، یہ ہے اصل کام۔ یعنی کہ قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ قائم بھی رہے، یہ اصل کا کام ہوتا ہے جو کہ انسانوں سے نہیں ہو پاتا۔ پتہ لگ جاتا ہے ہاں یہ ہمارے رب نے کیا ہے، ہاں وہ رب ہے، وہ ذات ہے، لیکن پھر اس پہ دل جما کے اس کی اطاعت کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی صحیح طریقے سے عبادت ہم کر سکیں۔ اگلی آیت ہے جی کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے، تم سے درگزر فرمایا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی کہ علیحدہ ہو جائے۔ اب کیا بات آ رہی ہے یہاں پہ کہ ابتدائی اسلام یعنی کہ بگننگ میں اسلام یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کی اجازت تھی، یعنی کہ اگر ایک بار سو گئے یا عشاء کا وقت گزر گیا تو اس کے بعد یہ کام نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بیوی سے مباشرت نہیں ہو سکتی اور نہ کھایا پیا جائے گا۔ تو اب اس میں کیا ہوا، یہ کافی سختی تھی، اس پر پابندی کافی سخت تھی، تو اس پر مشکل سے ذرا عمل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور اس پہ پر حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے حالت جنابت میں روزہ رکھا اور اس کے بعد آپ نے غسل فرما لیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔
اور پھر کیا ہے، یعنی کہ رات ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر لو، جیسے ہی یعنی کہ جو سن سیٹ ہو جائے، غروب ہو جائے سورج، فوراً روزہ افطار کریں، تاخیر مت کرو، جیسا کہ حدیث میں روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا، تو ایسا ہمارے دین میں جائز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوسہ کنار کی اجازت نہیں، البتہ یعنی ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ پھر ہے جی، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم سے کھا لو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اب یہ بات یہاں پہ اس شخص کے لیے آئی ہے کہ جس کے پاس کسی کا حق ہے، یعنی کسی کا مال موجود ہے، وہ اور لیکن اس کا جس کا مال یعنی جس نے رکھوایا ہے، اب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ میرا مال ہے جو میں نے اس کے پاس رکھوایا ہے، تو اب وہ کیا کر رہا ہے، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا اس وقت کے حاکم کے پاس جاتا ہے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، تو ایک طرح سے وہ حرام اس کا مال کھا رہا ہے، غصب کیا اس نے، تو یہ ظلم ہے۔ اور پیچھے بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظلماً کسی کی ایک بالش زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمین کا طوق پہنائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو متقی ہے، نیکی والا تو وہ ہے۔ اور گھروں میں تو اپنے گھروں میں دروازوں کے سامنے سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے کہ انسان جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے تو پھر وہ کسی اگر خاص ضرورت کی وجہ سے انہیں گھر پہ واپس آنا پڑتا تو وہ یہ سمجھتے کہ دروازے سے آنے کی بجائے اب میں پیچھے سے آؤں گا، یعنی کہ جو یوں کہہ لیں کہ پچھلی دیوار کود کر، یعنی کہ گھر کے مین ڈور سے نہیں آنا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو یہ نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، گھروں کے سامنے سے آؤ، یعنی کہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ جاہلیت جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں، اور آج بھی ایون آج بھی آپ جیسے کہ میں کچھ بچوں کی بکس ہوتی ہیں جنرل نالج پہ، کچھ اس طرح کر کے جو ورلڈ کلچر ہے اس کے بارے میں، تو عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب معاملات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ میں یا اللہ سبحان اللہ، یہ واقعی اللہ کی رحمت اور بلیسنگ ہے کہ ایسے ایسے خوفناک قسم کی کچھ چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ کیا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ مشرکین کیسا کام کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تیری رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی کہ یہ دین اتنا خوبصورت ہے، دیکھو اس میں کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور جہاد کرو اور زیادتی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت نے پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، کہ جو مسلمانوں سے ہر وقت لڑنے کو ہی تیار ہوتے تھے، تاہم اللہ نے کہا زیادتی نہیں کرنا، یعنی زیادتی سے منع فرمایا۔ جس کا زیادتی سے یعنی زیادتی کیا چیز ہے، جیسے مسلح نہ کرنا، یعنی لاشوں کا جو اس وقت ہوتا تھا جاہلیت میں، لاشوں کے ناک کان ان کے اعضاء کاٹ لینا، اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا، یعنی یہ نہ کیا جائے۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے جن کا جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اس طرح درختوں کو نہ جلایا جائے، جانوروں کو بغیر کسی مصلحت کے نہ مارا جائے، یعنی سبحان اللہ، جنگ بھی کیا تھی، ایک طرح کی عبادت تھی۔ آگے بات آ رہی ہے اسی آیت میں کہ دیکھو ان کے ساتھ تم مسجد حرام میں لڑائی نہ کرنا جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اور اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو۔ کافروں کا یہی بدلہ، یعنی کہ تم نے خود سے مسجد حرام، کیونکہ وہاں پہ تو یہ مارنا، مسجد الحرام کا نام ہی اسی وجہ سے نا، اس کی حرمت کی وجہ سے، وہاں پہ کوئی بھی معصوم جانور تک کو نہیں مارا جائے گا سوائے موذی جانوروں کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے وہاں کافر لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو،
اور اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر کہا گیا کہ ان سے لڑو جب تک فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اور اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، اور زیادتی تو صرف ظالموں ہی پر ہے۔ اچھا جی، ان آیات کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں۔ وہ یہ کہ مکہ میں چونکہ مسلمان جو تھے کمزور تھے اور منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتل جو تھا ممنوع تھا، کہ ظاہر ہے اس میں حکمت تھی کہ جب وہ تھوڑے سے لوگ تھے تو وہ کس طرح ان سے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں جمع ہوگی، پھر ان کو جہاد کی اجازت مل گئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب ان سے لڑائی کرو۔ اور حیث ثقفتموہم، یعنی کہ جہاں بھی پاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو ان کو قتل کرنے کی قدرت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یعنی جس طرح کفار، اور پھر ان کو یعنی کہ تم قادر ہو کہ ان کو قتل کر سکو۔ پھر کیا ہے، جس طرح کافروں نے تمہیں نکالا مکہ سے، تم بھی ان کو اس طرح نکالو مکہ سے۔ اور پھر کیا ہے، فتنہ سے مراد، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا یہاں اگلی آیت میں کہ ان سے قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ تو فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ آگے یہ بات آئے گی کہ یہ جو فتنہ ہے اشد من القتل، یعنی کہ کفر و شرک کا یہ جو کام ہے نا وہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت میں ہے، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دیتی ہوں، وہ یہ کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے آئیں گے مکہ۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اس مہینے میں عمرہ کے لیے جانے لگے تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر اب بھی انہوں نے اس دفعہ بھی اس مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تمہیں مکہ جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر دینا اور ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ آگے بات آ رہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں اپنے نفسوں کو نہ ڈالو، اور اچھا سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ بات لی ہے، ان کے نزدیک کیا چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے انفاق یعنی کہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی بھی صورت میں، زکوٰۃ صدقات سب کے سب، اس کو چھوڑ دیا، یا کسی نے جہاد کو چھوڑ دیا یعنی کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنے کو چھوڑ دیا، یا جہاد کو، اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا، یعنی یہ 3 چیزیں ہیں اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ ساری کی ساری جو صورتیں ہیں ہلاکت کی صورتیں ہیں، یعنی جہاد چھوڑ دینا، جہاد میں صرف اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرنا، یہ اور دشمن اس طرح تو پھر وہ کیا دشمن مضبوط ہو جاتا ہے اور جو قوم ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں، اور دوسرا استغفار نہ کرنا، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جانے والی ہیں، ہلاکت۔ اچھا جی، اگلی بات دیکھتے ہیں، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک کہ قربان گاہ میں نہ چلی جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہوں یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ سر مڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ وہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کر دے۔ اب میں اس میں تھوڑی سی آپ کو چیزیں بتاتی چلوں کہ حج و عمرہ کے پورا کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کے مختلف میننگز ہیں، ذرا پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ مثلاً یہ کہ انہیں آداب اور شرائط جو ان کی کنڈیشنز ہیں، یہ جو ریچولز آپ نے ادا کرنے ہیں، ان کی تمام پوری ان کی کنڈیشنز کا خیال رکھا جائے، ان کی شرطوں کا، پھر اور اسی طریقے سے عمل کیا جائے، اور کوئی بھی کنڈیشن جو ہے مس نہ ہو، کوئی فرض جو ہے جو کوئی فرض چیز جو کرنی ہے وہ رہ نہ جائے، وہ نظر انداز نہ ہو۔ پھر انسان صرف انہی جو حج ہے یا عمرہ اسی کی ادائیگی کی نیت سے نکلے، یعنی کہ اس کی نیت، اس کا آبجیکٹیو کچھ اور نہ ہو، یعنی دنیاوی ورلڈلی کسی چیز کے لیے کام کے لیے وہ نہ جائے، اس کی سراسر خالص نیت حج اور عمرہ کی ہو۔ پھر کیا ہے جی، دوسری طرف جو رائے ہے کہ کچھ جو کہنے والے مفسرین وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس بات سے یہ بات واجب سمجھ آتی ہے، واجب ہوتی ہے کہ جب ایک بار کوئی عمرہ اور حج کا احرام باندھ لے تو اب اس کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نفلی حج ہو یا عمرہ،
یعنی کہ یہ دو مفہوم ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے بات کی کہ پہلا مفہوم زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، راسخ ہے زیادہ، ٹھیک ہے، جو 2 پوائنٹ بتا دیے کہ حج کی اور عمرہ کی کنڈیشنز وغیرہ پوری کی جائیں اور نیت بھی حج کی ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے تھوڑی سی ڈیٹیل کیا ہے کہ اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور، جیسے پیچھے یہ حالات ہمارے گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہے کہ کوئی مشکلات آ گئی ہیں اور بعض لوگوں نے عمرہ کی تیاری کی ہوئی تھی، احرام بھی باندھ چکے تھے، تو اب وہ بات اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ کیا کیا جائے اگر رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور ہدی یعنی کہ جو آپ کی جو قربانی ہے، بکری، گائے یا اونٹ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے سر مڑا کر حلال ہو جائے، یعنی کہ اس کو ایک فدیہ دینا پڑے گا، یعنی قربانی جو ہے ہدی ہے، اونٹ، گائے یا پھر بکری، یہ تینوں چیزیں، یہ احسن البیان میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ اس کو دے کے اپنے سر کو مڑا لے اور حلال ہو جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھی، اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے، اور اس صورت میں عمرے کی قضا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک قضا واجب ہے، یعنی کہ ایک مسلک کہتا ہے کہ جی آپ قضا کریں، یعنی کہ آپ کا جو عمرہ رہ گیا ہے، یعنی کہ آپ رک گئے کسی دشمن کے خوف سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، اب آپ یہ کہ آپ اس کی قضا دیں اس عمرے کی، اور جمہور علماء کے نزدیک یہ ایسا واجب نہیں ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے قربانی دے دی، ہدیہ دے دیا وہاں پہ اور اپنا سر مڈا کے حلال ہو گئے، یعنی کہ آپ کی ظاہر یہ آپ جان بوجھ کے نہیں کام کیا عمرہ سے رک جانے والا، تو اس صورت میں دوسرے جمہور علماء وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ پہ قضا واجب نہیں ہے۔ اب بات اس حاجی کی جس کو سر میں تکلیف ہو جائے تو اسے سر کے بال منڈانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھے، اور روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال یعنی یہ چیزیں اس کے لیے ہیں کہ اس نے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک بکری ذبح کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو اس میں حج کی جو یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے وہ ہم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد اور قران اور پھر حج تمتع، 3 ہیں قسمیں حج کی۔ پہلی جو قسم ہے صرف حج کی نیت سے حرام باندھنا، اور قران میں بھی حج و عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھ لینا۔ ان دونوں صورتوں میں، یعنی جو پہلی دونوں صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج، یعنی جو حج کے جو ریچولز ہیں ان کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں۔ یعنی ایک بار جب ان جو پہلے 2 جو ٹائپس ہیں، ایک افراد اور ایک جو قران ہے، اس میں کیا ہے کہ جب آپ نے ایک بار احرام باندھ لیا تو اس میں آپ تب تک احرام نہیں کھولیں گے جب تک سارا حج مکمل نہیں ہو جاتا، سارے ریچولز ادا نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایام تشریق جو ہے یوم عرفہ کے بعد کافی دن اس میں لگ گئے۔ اب دوسرا ہے حج تمتع۔ اس میں کیا ہے کہ حج و عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، یہ آسان ہے، احرام باندھا جاتا ہے اور پھر عمرہ کر کے احرام کو کھول دیا جاتا ہے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہے، لیکن پہلے عمرہ کی نیت کر کے حاجی وہاں پہ پہنچتا ہے، وہ عمرہ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ احرام کو کھول دیتا ہے۔ پھر 8 ذی الحج کو حج کے لیے مکہ سے ہی وہ دوبارہ احرام باندھ لیتا ہے، یعنی کہ اس نے بیچ میں فائدہ اٹھا لیا نا، کچھ دن جو اس کو ملے اس نے ان میں فائدہ اٹھایا، اس میں وہ احرام کی حالت میں نہیں رہا، تو اسی لیے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی ہے فائدہ اٹھانے کے، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ہدی یعنی جانور کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس آیت میں اسی حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو حج تمتع کرنے والا ہے اسے حسب طاقت 10 ذی الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دینا ہے۔ اگر قربانی کی طاقت نہیں ہے اس میں تو پھر وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے۔ اگر وہ قربانی نہیں دے رہا، وہ حج تمتع کرنے والا ہے حاجی اور وہ قربانی نہیں دے رہا، تو وہ کیا کرے گا، 3 روزے تو وہیں پہ رکھے گا، یعنی مکہ میں رکھے گا، ٹھیک ہے، اور ایام حج میں رکھے گا، اور پھر 7 روزے گھر جا کے رکھے گا۔ تو یہ ایام حج جن میں روزے رکھے ہیں 9 ذی الحجہ اور یوم عرفہ سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہیں، یعنی پورے اس نے 10 روزے کرنے ہیں اگر وہ قربانی نہیں دے رہا۔ اور جن میں اس کو روزے رکھنے ہیں وہ پھر سے میں دہرا دیتی ہوں، 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحج سے پہلے
یا پھر ایام تشریق میں، ٹھیک ہے، یہ ہیں 3 دن اس کے روزہ رکھنے کے۔ لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ آسان چیز لوگوں کو یہ قربانی دینا ہی آسان لگتا ہے، تو بہرحال یہ دونوں جو آپشنز ہیں وہ اللہ نے ہمارے آگے رکھی ہیں اور ہم نے جان لی ہیں الحمدللہ۔ اور ویسے بھی یہ جو زیادہ فائدہ ہے یعنی حج تمتع اور اس کی وجہ سے حدی یا روزے سے صرف ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی کہ جو باہر سے آئے ہوں اور اس کی جو حدود ہے یعنی حرم کی حدود ہے اس کی مسافت پر رہنے والے ہوں، جن پر سفر کا اطلاق یعنی وہ دور سے یوں کہہ لیں کہ بس مسافت کا ان پر مسافر کا ہونا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ جو بھی تم نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ یعنی کہ جو زیادہ راہ جو کہا گیا ہے کہ اس کو لے لیا کرو، اور سب سے بہترین زیادہ راہ تو تقوی ہی ہے، اے عقل مندو یعنی کہ عقل والو۔ یہاں پہ تفسیر میں احسن البیان میں یہ بات آ رہی کہ جو الحج اشہر معلومات یعنی کہ جانے پہچانے جو دن ہیں حج کے مہینے مقرر ہیں وہ یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ مطلب یہ کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت ہی جائز ہے، لیکن حج کے صرف مخصوص دن ہوتے ہیں اور وہ انہی دنوں میں ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے احرام باندھنا انہی دنوں میں ہی جائز ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات یہاں پہ فرمائی ہے۔ ایک تو میں ایک حدیث آپ کے آگے پہلے یہ رکھ دیتی ہوں، وہ یہ کہ حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے صرف 2 قسم کے عمرے ثابت ہیں، ایک وہ جو حج تمتع کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ عمرہ جو مفرد یا ایام حج کے علاوہ یعنی کہ جو عام دنوں میں صرف عمرہ کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے۔ یہ 2 طرح کے عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین ہل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی مکہ جا کر پھر جو ہے نا جگہ بنی ہوئی مسجد عائشہ کے نام سے ایک مشہور ہے، تو بہرحال اس میں یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں یہ بات درست نہیں ہے، مگر یہ کہ جن کے حالات ایسے ہوں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تھے، یعنی کہ اگر کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہے اور اس نے عمرہ نہیں وہ کر سکی، تو اب وہ یہ ہے کہ حدود جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دی گئی تھی اسی طریقے سے وہ مکہ سے باہر جا کے حدود حرم سے باہر کے علاقے کو ہل کہتے ہیں، وہاں جا کے وہ وہاں سے احرام باندھ کے آئے گی، جیسے یہ جگہ مشہور ہے ہمارے مسجد عائشہ کے نام سے۔ اچھا جی، تقویٰ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے یعنی یہ جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ڈس اوبیڈینس کے کاموں سے بچا رہا اور بڑے اچھے طریقے سے یعنی کہ پورے خوش و ہمبلنس سے دل کی جو اطمینان سے اور پورے خلوص سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس نے یہ کام حج کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح وہ ایسے پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ اور تقویٰ سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے کہ بعض لوگ بغیر زیادہ راہ لیے یعنی کہ بغیر اپنے فائنینشلی چیزوں کو دیکھے، بغیر اپنی رقم لیے، بغیر گھر سے نکل پڑے حج کے لیے اور کہتے تھے کہ یہ تو ہم اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس توکل کو منع کیا ہے اور اس چیز سے روکا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ تم اپنا زیادہ راہ لے کے چلو، یہ توکل کا درست طریقہ نہیں ہے۔ پھر آگے کیا بات آ رہی ہے کہ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تک تم عرفات سے جب تم لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ تمہیں ہدایت دی گئی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے، اور پھر تم اسی جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ اب یہاں پہ فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں تجارت یعنی کہ اگر آپ حج کے لیے ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کی نیت خالص حج کے لیے، لیکن اگر وہاں پہ جا کے کوئی تجارت کا کوئی سلسلہ بن گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر کیا بات آ رہی کہ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب یعنی سورج کے جو زوال کا ٹائم ہے وہاں سے لے کے غروب شمس یعنی سن سیٹ تک میدان عرفہ میں رہنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے،
یعنی کہ عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کیا بات آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعات اور عشاء کی 2 رکعات قصر کر کے جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اور مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے، جو یہ آیت میں بات آ رہی ہے، کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے اور یہاں رات گزارنی ہے۔ اور ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا، پھر واپس آنا ضروری ہے، یعنی آرڈر جو ہے ریچولز کا اس کو اسی طریقے سے لینا ہے۔ پھر کیا ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے، اس لیے قریش مکہ یعنی کہ مکہ کے جو رہنے والے جو وہ لوگ تھے وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات تک جانا ہے اور عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ارکان حج ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں وہ یہ کام کرتے تھے، حج سے فارغ ہو گئے اب اس کے بعد مینا میں میلہ لگانا ہے، اور پھر اپنے آباء و اجداد کے کارنامے وہ ذکر کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب تم 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈانے، طواف کعبہ، سعی مروہ، صفا و مروہ کی صحیح کر لی اور اس کے سب چیزوں سے فارغ ہو گئے، اب کیا ہے جو 3 دن مینا میں ٹھہرنا ہے، اب وہاں پہ خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اور یعنی کہ وہ دنیا ہی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اور یہ بات بڑی انڈرسٹوڈ ہے، جس شخص کو آخرت کی فکر پڑی ہوگی نا، وہ اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی وہ پریشانی اس کے سر پہ سوار ہوگی کہ یا اللہ یہ دنیا تو اسے پتہ ہوتا ہے، اسے بیلیو ہوتا ہے کہ یہ تو ختم ہو جانی، یہ تو ٹیمپرری سارے کام ہیں، یہ جو خوشیاں ہیں، یہ جو غم ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ ہیپینس ہے لائف کی، یہ سب کچھ دونوں چیزیں یہ ٹیمپرری ہیں، یہ ختم ہی ہو جانی ہے، ان کا تو یہ تو ٹھہرنی نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اسے بیلیو ہوتا ہے، اور وہ تبھی وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں بھی حصہ چاہیے، آخرت ہی تو چاہیے، کہ وہی تو سدا رہنے والی چیز ہے، فور ایور رہنے والی چیز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا جگہ جگہ کہ جب آخرت میں کھڑے ہوں گے قیامت کے روز اللہ کے سامنے تو کیا کہے گا انسان، کَأَلَّمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، سورہ نازعات کی جو آخری آیت ہے، کہ وہ ایسے لگے گا کہ جیسے ہم دن کا تھوڑا سا حصہ، کچھ حصہ یا آدھا حصہ گزار کے آئے ہیں۔ اور یہ آیت کئی جگہ پہ ڈفرینٹ یعنی الفاظ کے ساتھ مفہوم یہی ہے، میننگ اس کے یہی کہ کافر بھی کہے گا کہ میں تو بس کچھ ٹائم ہی گزار کے آیا ہوں دنیا میں۔ تو یہ چیز ہے کہ جو مومن ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا کے ساتھ آخرت نہ مانگے۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ آخرت کے لیے بھی کچھ اپنا حصہ مانگ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین اور محسنین میں سے کرے۔ اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں یعنی ایام تشریق میں کرو، وہ 2 دن کی جلدی کرنے والے پہ بھی کوئی، یعنی جو 2 دن کی جلدی کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات ہے، یعنی یہ پرہیزگاروں کے لیے یہ بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب کے سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اچھا، اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحج، ان میں ذکر الہی یعنی با آواز بلند تکبیرات مسنون ہیں۔ کتنی خوبصورت ہی تکبیرات جب ان دنوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد جو حاجی یا غیر حاجی جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد مساجدوں میں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں، جیسے کہ بلکہ ہر وقت ہی، ویسے تو یہ ہے کہ ہر وقت ہی اس کو
تکبیر کو پڑھنا چاہیے. اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے. آگے بات آ رہی کہ رمی یعنی جو جمرات کو کنکریاں مارنا، اس میں 3 دن افضل ہیں. لیکن اگر کوئی 2 دن کو کنکریاں مار کے منی سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. یعنی کہ 2 دن میں واپس آ جاتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور کوئی 2 دن سے زیادہ ٹھہر جاتا ہے، 1 دن اور اوپر گزار لیتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں اس کی بھی نیکی لکھی جائے گی. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ وہ دراصل سخت جھگڑالو ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی باتیں تو گرچہ اچھی لگ رہی ہیں، اس کی جو تقریر ہے وہ تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ در حقیقت وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سخت جھگڑالو اور فساد کرنے والا ہوتا ہے. بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے کے سارے منافقین اور متکبرین ہیں. یعنی بات یہی درست معلوم ہوتی ہے کہ سارے کے سارے منافقین اور متکبرین جن میں یہ کوالٹیز پائی جائیں گی. تو یہ قرآن کریم جو اس بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس کی باتیں تو اچھی لگ رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہیں. تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے، اور عزت کے معنی یعنی غرور. اور وہ کرتا کیا ہے؟ یعنی کہ جب وہ زمین واپس پلٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کھیتی اور نسل کی بربادی، یعنی کہ زمین میں تباہی مچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو فساد کرنے والا ناپسند ہے. اور جب اس کو اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے. یعنی کہ جو اس کا غرور ہے وہ اس کو اللہ کی اطاعت پہ راغب آنے نہیں دیتا. تو پس اس کے لیے جہنم ہی یعنی کہ بدترین ٹھکانہ ہے. اب دوسری بات آ رہی ہے، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، اور اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری فالو نہ کرو اس کو. اچھا، اس آیت کے حوالے سے میں بات بتاتی چلوں کہ یہ جو بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں. اس میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آیت نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب کا سب تو تم نے یہاں پہ کمایا ہے، اب ہم تمہیں اس کو ساتھ نہیں لے کے جانے دیں گے. یعنی وہ مدینہ جانا چاہتے تھے، تو کافروں نے کہا کہ یہ مال نہیں اب تمہارے ساتھ جائے گا، یہ تو یہیں پہ کمایا ہوا تھا. تو حضرت صہیب نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو دیکھیے یہ مثالیں پڑھ کے کیسے انسان کہ ان کا کیسا خوبصورت ایمان تھا ان کو. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جنتی کی بشارت ان کو دنیا میں بشارت ان کو دے دی، سب کے سب کو، کہ اتنا خوبصورت ایمان سب کا، صحابہ کرام کا. تو یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، 2 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے. اب اس آیت کے بارے میں بھی کہتے ہیں مفسرین کہ یہ بھی عام ہے. یعنی جو بھی تمام یعنی مومنوں میں سے، بلیورز میں سے اچھے جو گڈ ڈوئر، جو رائچیس پیپل ہیں، متقین ہیں، دنیا کے مقابلے میں دین کو وہ ترجیح دے رہے ہیں، تو وہ تمام کے تمام اس آیت کے اس کیٹیگری میں آئیں گے. یعنی کہ وہ بھی اسی طرح، یعنی ان کے لیے بھی یہی اجر ہے جو اچھے کام کرنے والے ہیں. اچھا جی، اگلی آیت بڑی اہم ہے. کیا کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ تم پورے کے پورے داخل ہو جائے ایمان میں، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے فٹ سٹیپ کی پیروی نہ کرو، اس کو فالو نہیں کرو. کیا ہے دیکھیں، اب پیچھے بھی ہم نے پڑھا یہودیوں کے بارے میں کیا کر رہے تھے، ان کو کیا کہا گیا تھا. سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 85 میں کیا بات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھ رہے تھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تم بعض چیزوں پر تو ایمان لے آتے ہو اور بعض سے کفر کر رہے ہو، تو اب پھر تمہاری جزا کیا ہے؟ یعنی کیا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جو یہ کام کر رہا ہے؟ مگر یعنی اونلی رسوائی اس دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے.
تو یہ میں نے پہلے پارے سے یہ آیت پڑھی ہے. تو ہمیں اب یہ چیک کرنا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی ایمان والو تم بھی پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہیں کچھ چیزیں ہم لے رہے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے دل کو نہیں بھا رہی تو ہم یہ نہیں کام کر سکتے، یہ ہمارے لیے بوجھل ہے. یعنی دین کو صرف مساجد تک محدود نہ کیا جائے، دین ہمیں پورا کوڈ آف لائف جو ہے نا وہ دیتا ہے. یعنی اس کو سیاست اور ایوان حکومت جو ہے وہ بھی اپنے جو لاز ہیں ان میں اپلائی کرے دین اسلام کو. اور اسی طرح عوام کے اوپر بھی آتا ہے کہ عوام میں ہر نیشن میں کچھ نہ کچھ کلچرل کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ تہذیب، کچھ ریچولز ہوتے ہیں جو چلتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں پر اسلام کے احکامات کو فوقیت دینی ہے، اس کو پریفرنس دینی ہے. یعنی کہ اگر فضول کام ہو رہے ہیں، رسومات چاہے وہ پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں، چاہے وہ ہمارے آبا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو ہم نہیں اس سے ہٹیں گے کیونکہ ہم نے آبا کو اس میں پایا. اس کام کا یہ تو پیچھے آیت گزر چکی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ مشرکین بھی یہی کام کہتے تھے، نہیں ہم نے اپنے آبا کو اس چیز پہ پایا، اب ہم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے. نہیں، اللہ نے کہا ایسا نہیں کرنا، جو اسلام کہہ رہا ہے وہ کام کرنا ہے. جو آپ کے جو رسومات ہیں، جو ثقافتی، جو کلچرل جو چیزیں جو چل رہی ہیں، جو کچھ ریچولز ہیں اور کچھ اور طرح کی کچھ چیزیں ہیں، لیکن ان کو اسلام پہ پریفرنس نہیں دینی. یعنی مختصر بات آپ کو میں سمپل الفاظ میں بتاؤں وہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کام تو میرا فلاں یا میرا چہیتا کوئی کام یہ کر رہا ہے، میں پسند کر رہی ہوں اس چیز کو تو اس لیے یہ کام چلتا رہے گا. نہیں، دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں اللہ کام کرنے کو کہہ رہا ہے، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. اگر نہیں ملتی تو ہم اس کام کو نہیں کریں گے. یہ ہے جی مختصر بات. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شیطان کے فٹ سٹیپس کی پیروی نہ کرو، اس کو فالو نہیں کرو. اور اگر باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی تم پھسل جاؤ، یعنی کہ اگر تمہارے پاس نالج آ گئی، علم آ گیا، تم سمجھ بھی گئے ہو اور اس کے باوجود تم پھسل گئے ہو، تم سے خطا ہو گئی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے. پھر بات کیا آ رہی ہے، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے، یعنی بادلوں کے سائے میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام کی انتہا ہو جائے اور سارے کے سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ خود ہی فرشتوں کے درمیان آ جائے، باہر اس زمین پر آ جائے اور بادلوں کے سائے میں، تو دیکھیں سارا کام تو ہو گیا، پھر ختم ہو گیا. وہ ایمان بالغیب تو ختم، وہ تو بات ہی نہ رہی، پھر وہ چیز تو نہ رہی. تو بہرحال آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کے سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. اب اگلی آیت میں بات آ رہی ہے بنی اسرائیل کی، یعنی کہ آگے اب سبجیکٹ جو ہے وہ چینج ہو گئے. یعنی بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائی انہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے اور جان لے تو پھر وہ اس کو وہ بدل دیتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اچھا جی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتنی نشانیاں دی گئی تھیں، تو اس میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 101 اس میں بات آتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دیں. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، اور پوچھیے اس بنی اسرائیل سے کہ جب ان کے پاس وہ آئے اور فرعون نے کہا کہ بے شک اے موسیٰ میں تمہیں ایک جھوٹا اور مسحور، یعنی کہ جس پر جادو کا اثر ہوا آتا ہے اسے کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں. اب یہ ہے آیت نمبر 101، اور اس میں پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئیں. اب ان میں سے کیا کیا ہیں؟ مثلا عصائے موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو چھڑی تھی وہ اسطحہ بن جاتی تھی. پھر جس کے جادوگروں کا بھی انہوں نے توڑ کیا. پھر سمندر سے راستہ بنائے، پھر پتھر سے 12 چشمے بھی جاری کیے. بادلوں کا سایہ، من و سلوا کا نزول وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور میسنجر کی جو وہ ان کے ٹروتھ فل ہونے کی دلیل ہے یہ. اور پھر ید بیدا، یعنی ٹوٹل 9 معجزات کی بات آتی ہے، تو یہ سارے ان میں آئیں گے جو مختلف سوراز میں ہمیں مختلف جگہ پہ ملتے ہیں.
اگلی آیات ہیں، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی، یعنی کہ خوبصورت بنا دی گئی ہے، بیوٹیفائی کر دیا گیا اس کو، اور ایمان والوں سے وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ آتی ہے کہ اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی جو فقراء ہیں یہ اپنے تقوی کے بنا پر ان سے اوپر ہوں گے۔ پھر آگے آیات آ رہی ہیں کہ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا جو کام اس کا فیصلہ ہو سکے، اور صرف ان ہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے، یعنی اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد، یعنی کہ جن کے ایسے لوگ جن کے پاس دلائل بھی آ گئی، لاجکس بھی آ گئے، ان کے پاس نالج بھی آ گئی، ان کو پتہ بھی چل گیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، اپنی ہیٹ اور جیلسی، یعنی ایک دوسرے کی ہیٹ اور جیلسی کی وجہ سے اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے، یعنی اپنی رحمت سے گائیڈنس کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہ دکھا دے۔ اب اس میں بات آ رہی ہے کہ اختلاف جو ہے نا، ہمیشہ جو ٹروتھ ہے اس سے اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو آف کورس وہ پھر کسی ہیٹ یا جیلسی کی وجہ سے ہے، اور پھر وہ اس جو سچی چیز ہے اس سے تو وہ ڈسٹرے ہو گیا، وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اب اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا انہوں نے، اہل الکتاب نے، پھر کیا یہود نے ان کی تکذیب اور ان کی والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا، جبکہ یعنی یہ دیکھیں یہی کام انہوں نے اختلاف اور گمراہی والے کام ہوئے، جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح جو ان کا صحیح جو پوائنٹ آف ویو تھا، جو صحیح بات تھی، وہ مسلمانوں کو توفیق دی کہ وہ صحیح بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو یا یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تو تم پر وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے اگلے، یعنی جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان پر جو حالات آئے، انہیں بیماریوں مصیبتوں نے گھیرا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اس قدر ہلا دیے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتی ہوں، وہ یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مائیگریٹ کر لیا تھا مسلمانوں نے مدینہ کی طرف، مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب، یعنی یہ 2-3 جو گروپس تھے، ان کی طرف سے مختلف قسم کی ڈیفیکلٹیز، پریشانیاں اور ٹیز کرتے تھے وہ مسلمانوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مسلمانوں نے اپنی یہ کمپلین کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کے پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم اور تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یعنی دین اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ اگلی آیت میں ہے کہ بعض صحابہ پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا خرچ کیا جائے، یعنی کس طریقے سے، کس پر، کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، اور سب سے پہلے کون حقدار ہیں ان کے مال کے، جن پر وہ مال خرچ کیا جائے۔ تو اس میں بات آ رہی ہے کہ، اور یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے، اس آیت میں زکوٰۃ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یعنی یہاں پہ بات کیا آ رہی ہے، کل ما انفقتم من خیر للوالدین خیر فللوالدین، یہاں پہ للوالدین یعنی زکوٰۃ کا مال تو ظاہر ہے والدین پہ خرچ نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ عام جو خرچ ہے نا کرنے کی بات وہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ کو اس پہ شیئر کرتی چلوں، حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ، یعنی کہ یہ جو اللہ نے بتا دی ہے نا یہ جگہیں، کن کن پر، والدین پہ، اقرابین ان کے رشتہ داروں پر، والیتامى یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے،
اور جو بھی تم خرچ کر رہے ہو بس اللہ اس کو جانتا ہے اس نیکی کو۔ اچھا، اب انہوں نے بتایا کہ یہ جو یہاں پہ جو مال خرچ کرنے کی یہ جگہ ہیں، ان میں نہ طبلہ سارنگی یعنی کہ میوزک کا کوئی سامان اس کے اوپر خرچ نہیں کرنا، نہ چوبی تصویروں یعنی کہ یہ جو گھروں کو ہم لوگ ڈیکور کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا مطلب یہ ہے یعنی کہ ان جگہوں پہ مال کو خرچ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، کیا طبلہ سارنگی وہی میوزک کے جو انسٹرومنٹس ہیں، اور یہ سجاوٹ کی جو چیزیں ہیں، اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردے، ان پہ خرچ نہیں کرنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم پر قتال فرض کیا گیا ہے جس طرح نہیں، بس اتنا ہی آ رہا ہے اس میں کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهُ اللَّهِ، حالانکہ اس سے پہلے بھی ظاہر پہلی امتوں پہ بھی یہ جو جہاد ہے یہ کہا گیا تھا۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ اگرچہ یہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اور شاید کہ جو کچھ چیز تمہیں دشوار معلوم ہو یعنی کہ وہ ناگوار ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اسی چیز کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے۔ یعنی حقیقت کا جو علم ہے، جو اس کے اینڈ پہ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگرچہ یہ جہاد کے بارے میں آیت ہے، لیکن یہاں پہ بلیورز کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، یعنی ہر حکم میں اگر تمہیں بعض اوقات کوئی چیز ناگوار لگ رہی ہے، کراہت محسوس ہو رہی ہے، آپ کی ڈیزائرز کے خلاف ہے بات وہ، لیکن اللہ نے کہا کہ اس کو تم ایکسیپٹ کرو اور اس پہ عمل کرو، ہو سکتا ہے اس میں لیٹر آن اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو۔ اور اس کے اپوزٹ جو ہے دوسری طرف اگر جائیں تو وہ کیا ہے، ہو سکتا ہے بعض چیز آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ یعنی اب جہاد کے بارے میں بتا دیا کہ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے جو دشمن ہے وہ آپ پہ وہ پریویل کر لے، وہ غلبہ حاصل کر لے، اور ان مسلمانوں کو ذلت و رسوائی ملے، اور پھر اگر وہ جنگ کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مطلب فتح ہو، آنر دیا جائے ان کو، اور انہیں مال و اسباب بھی ملے۔ اگلی آیت ہے جی کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ میں نے پیچھے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو فتنہ ہے، فتنہ کیا ہے، کفر و شرک کے ماحول کو جو اس کی ہیلپ کرنا، اس ماحول کو سپورٹ کرنا، تو یہ فتنہ سے بڑھ کر قتل سے بڑھ کر بات ہے۔ اب اس چیز میں کیا ہے کہ رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ان 4 مہینوں میں کیا ہے کہ جو قریش کے لوگ تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی وہ ان کو بڑا معظم سمجھتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان میں لڑائی جھگڑا، فسق فجور اور نہیں کرتے تھے۔ ایون بعض قبیلہ نے اگر کسی دوسرے قبیلے سے بدلہ بھی لینا ہوتا تھا تو وہ ان مہینوں میں وہ اس کو تاخیر کر دیتا تھا، یعنی کہ اس کو چھوڑ دیتا تھا جب تک یہ مہینے گزر نہ جائے، یعنی کہ وہ ان 4 مہینوں کو بڑی تعظیم دیتے تھے اور ان میں جنگ و جدل نہیں ہوتی تھی۔ اب ہوا کیا کہ مسلمانوں کی ایک جو آرمی کا ایک بیچ تھا، ان کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر کا قتل ہو گیا، اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے اب علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اب یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو پھر کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ یہ دیکھو یہ حرمت والے مہینوں کی بھی یہ حرمت کا خیال نہیں کر رہے۔ تو جس پر پھر یہ آیت آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے اگرچہ دو کہ یہ ان کی تعظیم اور ان کی جو ان کا آنر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ کے کام سے یعنی کہ اللہ کی طرف لوگوں کو آنے سے روکنا، یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی کہ اللہ کے راستے کی طرف سے لوگوں کو روکنا، پھر مسجد الحرام کی طرف سے لوگوں کو روکنا کہ وہ ادھر سے نہ آئے، اور وہاں کے رہنے والوں کو ادھر سے نکالنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک اس قتل سے بھی بڑھ کر، اور ان 4 مہینوں کی جو حرمت ہے ان سے بھی بڑھ کر ہے یہ سارے کام۔ اور اگرچہ ان سے تو غلطی سے ہوا، تو اگر یہ ہو گیا ہے تو اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو مشرکین کو اپنا سیاہ نامہ دیکھنا چاہیے۔
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے، یعنی یہ جو مشرکین ہیں، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں، مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ پلٹ گئے اپنے دین سے اور پھر اسی حالت کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے اعمال یعنی دنیا کے اور آخرت کے سب غارت ہو جائیں گے، اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، یہ کہ جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا تو قتل ہے، لیکن حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی حالت کے کہ جیسے اخروی سزا کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، جیسے ایک مثال کے طور پہ کہ جب ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی جو اس کے ہوں گے وہ کفر اور ارتداد یعنی کہ اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یعنی جس طرح پہلے کوئی نان مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے فوراً، جیسے وہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ اسلام کی طرف آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جیسے ہی کوئی مرتد دین اسلام کو چھوڑتا ہے تو جتنی اس نے نیکیاں کی ہوں گی اپنی زندگی میں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، اور اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا، یعنی کہ اگین وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یعنی مرتد کی توبہ مقبول ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں گناہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں گرچہ کہہ دیا گیا کہ شراب میں اور جوئے میں فائدے ہیں، کچھ فائدے ہیں، دنیا کے کچھ فائدے ہیں، یعنی شراب جو ہے فزیکلی اس وقت پینے والے کو ایکٹیو کر دیتی ہے، کچھ اور فائدے بھی بینیفٹس ہو سکتے ہیں اس کو مل جائیں، لیکن کیا ہے کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ زیادہ ہیں۔ وہ آپ یوں اگر دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو اب یہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، اب تو بڑی چیزیں کھلی ہوئی ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کس قدر زیادہ ہیں۔ تو اسی طرح جوئے کا بھی یہی ہے کہ اگرچہ وہ فائدہ ہوتا ہے، اس وقت اسے مال حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برے اثرات اس سے بڑھ کر ہیں، گناہ زیادہ ہے۔ اور پھر اس کا اینڈ ہو رہا ہے کہ وہ یسالون کا، یعنی کہ وہ پھر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے صحابہ کرام کہ کیا خرچ کیا جائے، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو بچ جائے، یعنی کہ جو آپ نے اپنی ضروریات کو پورا کر لیا، آپ کی حاجات پوری ہوگی، اب جو زائد چیز ہے یعنی کہ جو اوپر اب چیز آپ کا مال ہے تو اس کو خرچ کر دو۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا جو میننگ ہے وہ یہ کہ یہ ایک طرح کی اخلاقی ہدایت ہے۔ جب یعنی کہ اسلام کی بگننگ میں یہ حکم دیا گیا تھا جس پر فرضیت زکوٰۃ کے بعد عمل ضروری نہیں، یعنی کہ یہ حکم جو تھا یہ شروع میں آیا، لیکن جب اب زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، یعنی جس کے جو زیادہ مالدار ہے اگر اس نے زکوٰۃ دے دی ہے تو اس نے اپنے مال کو بالکل پاک کر لیا، یعنی کہ اس نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا تو ایسا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کے وہ سرمایہ دار ہے، اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کا مال پاک ہے۔ اور پھر بات آ رہی ہے اور اسی طرح اپنے احکام اللہ تعالیٰ صاف صاف تمہیں بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سے کام لو۔ اگلی آیت ہے امور دینی اور دنیاوی، یعنی کہ ریلیجیس اور جو ورڈلی جو افیئرز ہیں، یعنی اس میں وہ کیا ہیں کہ پوچھ رہے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر کا خواہی بہتر ہے، یعنی اگر آپ ان کے ویل وشر ہیں تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو بھی تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو، یعنی کہ جو اچھی جس کی انٹینشنز ہے وہ اس کو بھی، اور جو برے ارادہ رکھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں، وہ یہ یعنی جب یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لیے سخت قسم کی تنبیہ آئی تھی، ان کو وارننگ آئی تھی، تو صحابہ کرام ڈر گئے تھے اور انہوں نے کیا کیا، یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو وہ اسے بھی استعمال نہ کرتے، یعنی کہ کچھ گھروں میں یتیم بچے تو ہوتے اور ان کا کچھ کا مال بھی ہوتا، تو اب ان کے مال سے ان کی چیزیں ان کے لیے کھانا بناتے یا جو کچھ بھی ان پہ خرچ کرتے، اب وہ چیزیں اگر بچ جاتی تو کھانے پینے کی چیز بچ جاتی تو اسے استعمال نہ کرتے، وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس جو وارننگ ہے اس کے اندر نہ کہیں آ جائے، ہماری پکڑ نہ ہو جائے،
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں وہ تمہارے بھائی ہیں تو تم ان کے یعنی کہ اگر ملا لو کھانے پینے کو ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو مفسد کون ہے، جو فساد کرنے والا ہے، اور کون بہتری کا ارادہ رکھنے والا ہے۔ اچھا جی، آگے اب جو ہے ٹاپک ہے وہ چینج ہے، وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ نہ نکاح کرو مشرکات، یعنی کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے جو کہ بتوں کی بجاری عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے، البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں عیسائی اور یہودی، ان سے نکاح کے اللہ نے اجازت دی ہے مردوں کو، مسلمان مردوں کو، لیکن کوئی مسلمان عورت ان کے مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب کی عورتوں جو ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناپسند فرمایا تھا۔ یہ ابن کثیر کی ہے روایت۔ اب دیکھیں اس پہ ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث کیا آتا ہے کہ عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 وجوہات یعنی کہ 4 ریزنز ہوتی ہیں جس کی بیس پہ نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے۔ کیا؟ نمبر 1 مال، حسب نسب، حسن و جمال، یا دین کی وجہ، یعنی کہ اس کی بیوٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی فیملی کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر اس کے فائنینشلی وہ کتنی اسٹرانگ ہے اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور ایک دین، وہ کتنی ریلیجیس ہے۔ تو ان چاروں چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین دار عورت کا انتخاب کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ اچھا، اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے؟ یعنی کہ اگلی آیت میں عورت کے اولیاء سے، یعنی جو عورت کی جو ولی ہیں اس کو کہا جا رہا ہے جو کہ تم لوگوں نے اس کی شادی مشرک مردوں سے نہیں کرنی، یعنی ان کو ان کے نکاح میں نہیں دینا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک یہ بھی بات کہ عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ پہلے خطاب تھا مردوں کو، دیکھیں یہاں پہ زیر زبر کا فرق آ جاتا ہے۔ پہلے آ رہا تھا تنکیحوا، یعنی کہ تم نہ شادیاں کرو، مسلمان مردوں سے کہا گیا۔ اب دوسری آیت میں کیا آ رہا ہے؟ ولا تنکحوا، یہاں پہ پیش کا فرق آ رہا ہے، اور تنکحوا کا مطلب ہے کہ نکاح میں مت دو۔ اب دیں گے کون؟ ظاہر ہے اس کے ولی۔ تو عورتوں کے جو ولی ہیں تو یہ ہے ان کو روکا گیا کہ مشرکین سے شادی نہیں کرنی، اگرچہ وہ تمہیں بھلے ہی لگیں، لیکن تب تک شادی نہیں کرنی جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، تم تب تک ان سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک چاہے کہ وہ تو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ جیسے اوپر بھی یہی بات آئی ہے کہ ایماندار عورت جو ہے، یعنی ایمان والی عورت، چاہے وہ لونڈی ہو لیکن وہ مشرکہ سے بہتر ہے۔ اور کتنی ہی خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دے دی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں، پھر ریزن بھی اللہ نے بتا دی کہ کس وجہ سے اللہ بنا کر رہے ہیں، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلائیں گے، یدعون الی النار، لیکن اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، یعنی یہ تو تمہیں اپوزٹ لے کے جا رہے ہیں اور میں تمہیں اس طرف بلا رہا ہوں، تو پھر یہ کیسے کام ہوگا؟ اور یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ دن اور رات میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے آج کے تو جو دور جا رہا ہے اس میں عورت قوام ہے، عورت حاوی ہے مرد پر۔